بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص میں مسجد میں آنے جانے کی عادت دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ حضرت واصف علی واصف ارشاد فرماتے ہیں، دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فاحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس قوم کی تباہی چاہتا ہے اس کی قیادت مصرف اور عیاش آدمیوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اللہ والے کہتے ہیں، زبان کی حفاظت نمازوں کی حفاظت، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، تسبیحات پڑھنا، یہ سب چیزیں صرف آپ کی اور میری قبر ہی نہیں روشن کرتی بلکہ یہ ہماری زندگی کو بھی روشن کرتی ہیں۔ ان سے زندگی کے کاموں میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، وقت میں برکت آتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں جب کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگتی تھیں، جو چاہتی تھیں مل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چڑیا کو بھی ناحق مار ڈالے گا خداوند تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی پر آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بڑھ جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے اور عورت کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرنے لگتا ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کے سفر کا، بادشاہت کے سفر کا، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں ہے۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرما۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے بلکہ میٹھی چھریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فیصلوں کی مخالفت کریں، جی حضوری کرنا چھوڑ دیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہہ کر آتی ہیں، تیراک نہیں۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی کامیاب ڈاکٹر ہے تو وہ ماں ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ کسی کو خوشیاں دو گے تو آپ کے دروازے پہ خوشیاں دستک دیں گی، کسی کا سکون برباد کرو گے تو پھر اپنی باری کا انتظار کرنا، کسی کو دھوکہ دیا تو پھر خود کو بھی دھوکہ کھانے کے لیے تیار رکھنا، کیونکہ بندہ تو بھول جاتا ہے لیکن وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاؤں پہ ٹھوکر ماری اور فرمایا، کیا تمہیں جنت کے ایک دروازے کے پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے معاشرے کی 90% آبادی تربیت سے محروم ہے اور یہ بڑا خسارہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو اور نہ مال کی۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کے رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بنا لیا، جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھ سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں،
عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ ایک بہت اہم نصیحت، جو شخص ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال میں کبھی کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ مولا علی کا قول ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پالے گا، اور تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے دے گا۔ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشحالی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا کھانا میسر ہونا۔ ہم غریب کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، اللہ تم کو عزت دے گا، اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر محتاجی اور غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نماز کہاں نہیں پڑھنی چاہیے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، ذبح خانے، قبرستان، شارع عام، حمام، اونٹ کے باڑے اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اور رات میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ کتنے ہی تعلق تو ضروری بھی نہیں تھے، بیکار ہی کاندھوں پہ کئی بوجھ اٹھائے۔ اللہ کی رضا خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں، دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو، تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والا شوہر بیوی کا غلام نہیں بلکہ عظیم ماؤں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔
جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکل دینے والے سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھلی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن ہی سے اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں، کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن ہی سے بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلے ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے تخت پر بیٹھی رہے تب بھی لگتا ہے کہ گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے، مجھ میں بھی یہ چیزیں اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوا سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پہ ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہی بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں، پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے اور نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخوں پہ لگتا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ مولا علی نے فرمایا، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی بھرتے نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ہم اسے سہنا آ جاتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کھول کر تو دیکھو، تمہارے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ دعا سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معزز ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسے ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت، احسان فراموشی کا نہیں۔ یہ سجدے
قبول کر کے کن کر دے یا رب۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ انسان کی تربیت اپنے مزاج سے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جیسے ہی اسے موقع ملے گا اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا۔ تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا، دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔